اپنا حصہ وہاں سے لے لو۔ سارے لوگ چھوڑ دیے سارے کام اور دوڑ پڑے مسجد نبوی کے اندر جب گئے، وہاں سے تھوڑی دیر گزری ہے، سب کے سب واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھا فقال لهم ما لكم، اور یار کیوں تم واپس آ گئے ہو خالی ہاتھ، کچھ نہیں ملا تمہیں؟ آگے سے کہنے لگے فقال اتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم، اور پورا اتنا بزرگ آدمی ہے، اتنا تو عزت اور معزز آدمی ہے، تجھ سے تو یہ بات امید نہیں تھی کہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ وہاں تو میں کچھ چیز بھی تقسیم ہوتے نظر نہیں آئی، کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی بھی تقسیم نہیں کر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم فی المسجد احدا، اور تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ کوئی وہاں موجود تھا؟ انہوں نے کہا یار موجود تو سارے لوگ تھے۔ کہتے کیا کر رہے تھے؟ آگے لوگ کہتے رائنا قوم یصلون وقوم یقرؤون القرآن وقوم یتذاکرون الحلال والحرام۔ یار اور تو کوئی نہیں تھا، تین قسم کے لوگ ہم نے دیکھے۔ پہلے ایسے لوگ تھے یصلون، جو نماز ادا کر رہے تھے، اور دوسرا یقرؤون القرآن، دوسرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تیسرے نمبر پر یتذاکرون الحلال والحرام، مختلف قسم کے لوگ تھے جو حلال و حرام کی بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بینکم فذاک میراث محمد، اور ہلاکت تو تمہارے اوپر اللہ کے بندو، یہی تو میرے پیغمبر کی وراثت ہے، یہی تو میرا پیغمبر تمہیں وراثت دے کے گیا۔ پہلی چیز فرمایا قوم یصلون، میرے پیارے پیغمبر کی پہلی وراثت ہے جو میراث کے اندر تمہیں دے کے گیا، وہ نماز ہے۔ کیا ہے جی؟ نماز ہے، یہ میرے پیغمبر کی وراثت ہے جو ساری امت کو دے کے گیا۔ اب جو خوش نصیب آدمی اس وراثت میں سے حصہ لینا چاہتا ہے، آ جائے نماز کی پابندی کرے، آ جائے پیغمبر کی وراثت میں سے حصہ لے، آ جائے پیغمبر کے لیے اپنے آپ کو وارث بنائے۔ فرمائے قوم یصلون، فرمائے پہلی چیز جسے میرے پیارے پیغمبر کی وراثت قرار دیا وہ ہے نماز۔ پھر نماز کتنی بڑی عبادت ہے میرے پیارے، سارے احکام دنیا پہ آئے فرض ہو گئے، لیکن نماز کی فرضیت یہ عرش برین پہ ہوئی۔ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس، وہاں بلا کے وہاں نماز کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تحفہ دیا۔ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کی، فرمایا ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یعنی میری امت کے اوپر ہر دن میں 50 نمازوں کو فرض فرمایا۔ وہ تو تخفیف ہوئی میرے پیارے پیغمبر کی ریکویسٹ کرنے سے، آپ کی درخواست بار جانے سے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانیاں فرما دی۔ 50 کے بدلے 5 نمازیں رہ گئی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ تیری وجہ سے، یہ تیری رحمت ہے امت کے لیے، یہ تیری شفقت ہے اور تیری محبت ہے اپنی امت کے لیے، جو میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں 45 معاف کروائی ہیں، منتیں کی ہیں، سماجتیں کی ہیں، عاجزیاں کر کے 45 معاف کر کے 5 باقی رہ گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا میرا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا اور اس کی
کی شان کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس پیغمبر کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا امت کا مشقت میں پڑھنا بڑا پیار گزرتا ہے پیغمبر پر۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے ساتھ بڑی گرمی کرنے والا ہے، امت کے لیے بڑی محبت اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اسی محبت کا ثبوت دیا میرے پیغمبر نے معراج والی رات میں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے 3 تحفے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 3 تحفے دیے۔ جب یہ تبادلہ ہوا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے پیارے پیغمبر کے دل مبارک پہ امت کا خیال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا اتنی بلندیوں پہ آ گیا، تو نے مجھے اتنا مقام دے دیا، لیکن میرا مقام یہ تو سارا تو نے مجھے دیا، میرا سوال یہ ہے میری امت کا کیا بنے گا؟ جی آج تو یہاں کسی کو ممبری کی سیٹ بھی مل جائے نا، جی صرف ممبر کی پڑھ رہے ہیں تو بھی اپنے پچھلے کو سلام کر کے بھی راضی نہیں ہوگا، بھولے نہ سمائے، لیکن قربان جائے میرا خاندان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول پہ کتنی بلندیوں پہ پہنچا ہے، لیکن اپنی امت کو نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے اگر امت کے ساتھ تیرا اتنا ہی کاٹو گے تو میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے بھی بعد میں آنے والے تیرے نقش قدم پہ چلتے جائیں گے، جیسے تیرے اوپر سلام ہے تیرے ماننے والوں پہ بھی سلام ہوں گے۔ 50 نمازیں 50 میں سے 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے پیارے بات آپ کی طرف سے تبدیل ہے، میں اللہ کی طرف سے تبدیل نہیں ہے، میں پھر بھی اسی جگہ پہ ہوں، تیری امت کے لوگ پڑھیں گے 5 نمازیں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو یہ بھی میرے پیغمبر کی رحمت ہے، یہ بھی میرے پیارے پیغمبر کی رحمت اور محبت ہے، میرے پیارے پیغمبر کی اپنی امت کے ساتھ خاص تعلق ہے، جو اپنے امت کے لیے ہر آسان سے آسان راستہ بتایا، ہر آسان سے آسان نہج بتائی کہ اس پہ چل کے تو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ملاقات کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اوپر، آج دنیا داری کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اگر نہیں ٹائم تو پیغمبر کی وراثت کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹائم تو میراث کے لیے وہ جو خاص پیغمبر ہمیں دے کے گیا اسے ہم نے پسے کچھ ڈالا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے؟ ہر آدمی ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا، ایسی ایسی پریشانیوں کے اندر کہ جس کا پہلے لوگوں میں وہم و گمان ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا، فرمایا مسلمان باوجود زیادہ تعداد کے، باوجود کثرت تعداد کے انتہائی کمزور ہو جائیں گے، انتہائی کے اندر نکاحت آ جائے گی کہ غیر مسلم کے اوپر ایسے آ کے حملے کریں گے کہ جیسے بھوکا آدمی کھانے پہ آ کے حملہ کرتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ جب تعداد بھی زیادہ ہوگی، کثرت ہوگی، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر ایسے کیوں ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس وقت کے مسلمانوں کے اندر وہن زیادہ ہوگا، فرمایا وہن زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا وہن 2 چیزوں کا نام ہے، ایک دنیا کے مال و دولت سے بے انتہا محبت ہو اور موت کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ اب دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ بات نہیں چاہتا، کوئی بھی آدمی میرے سمے
یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور مر جاؤں۔ زبان سے تو سب کہیں جس کو کہتے ہیں وقت آئے گا نا پھر آئے گی کوئی منافقین والے سارے کردوت کہ میرے بال نکل گئے، میرے گھر میں کیبل سی تھی، فلاں چیز سی طریقہ، وہی ہمارے دل میں ساری حسرتیں آ جائیں جو ہوئے تو وہاں موت کا ڈر کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے پیغمبر منافقین کو اعلان کر کے بتا دو، فرمایا اگر تم جہاد میں نہیں آؤ گے تو تمہیں گھر میں موت سے کون بچائے گا؟ جی گھر میں موت سے کون بچائے گا؟ مجھے منافقین غزوہ احد میں جو نہیں کہتے نا تو وہ جب مسلمان واپس آئے نا تو مسلمانوں کو کہتے ہیں واجبا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان لیتے نا تو پھر تمہارے ساتھی کبھی بھی وہاں قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے پوچھ جب گھر میں موجود تمہارے اوپر موت آ گئی پھر تمہیں کون بچائے گا؟ جی مال و دولت سے محبت انتہا ہو جائے، کوئی فرق نہیں رہ گیا، یقین جانے اللہ معاف کرے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال حرام کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی کی خواہش پیسہ ہونا چاہیے چاہے حرام نہیں کیوں نہ ہو، پیسہ ہو چاہے حرام کے کیوں نہ ہو۔ ہاں جو اس دور میں بھی آ کر حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے نا یقین جانے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اس نے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کی السلام کی حدیث مبارک ہے نا فرمایا کہ قیامت کے قریب جب یہ حالات ہوں گے نا تو اس وقت کون آدمی اپنا ایمان بچا پائے گا؟ وہ آدمی جو تھوڑا سا بکریوں کا ریوڑ لے کے پہاڑوں میں نکل جائے اور اسی کو چرا کے اسی پر گزر بسر کرے، نہ شہروں میں آئے اور نہ فکروں میں مبتلا ہو۔ ہمارے دیہات پھر بھی بچے ہوتے ہیں الحمدللہ، کافی حد تک بچے ہوئے ہمارے دیہات میں، لیکن جب سے یہ آئے ہیں یہ حضرت صاحب یہ موبائل جب سے آئے ہیں یہ حضرت ہے نا ہمارے لیے۔ آج کل کے بڑے بڑے جو لوگ بڑے بڑے پیر حضراتوں میں بھی لوگ حضرت کہتے ہیں حضرت صاحب، انہوں نے یہ سارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس بھی ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، یہ سارے ہمارے لیے حضرت صاحب ہیں۔ ہمارے استاد حضرت بدیانی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میری شہر نام شریف یا حضرت لگ بیٹھے اور اس کو نہیں معاف کریں۔ وہ ایک ہمارے بڑے عالم کا بیٹا پچھلے دن فوت ہوا تھا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو وہ بھی جنازے کی دعا کے بعد یہ اعلان کر رہا تھا کہ جی تیسرے دن جو ہے وہ ختم شریف ہو، کیا کہہ رہے تھے وہ جسے ختم شریف کہتے ہیں، کل شریف کہتے ہیں، تو یہ جو شریف ہے نا اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہی آسان فرمائے۔ اچھا تو کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کے اندر بھی باوجود کثرت کے مال و دولت کی محبت انتہا پہ ہوگی، انتہا پہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور آج اسی طرح ہی ہے، اچھا بڑا خاص بڑا لکھا آدمی ہوگا جانتا بھی ہے کہ غلط ہے، جانتا بھی ہے۔ پچھلے دن موبائل جو ہے نا ان پہ کوئی ایپ آئی ہوئی تھی، اس میں تھا کہ اگر 7,000 کے 5,000 رکھیں اور آپ کو ڈیلی بیس پہ نا 500 کے 800 روپے دینا تھا اور آپ کے پیسے بھی ویسے کھڑے۔ بہت سارے ٹیچر حضرات تھے انہوں نے اس میں کر دیا پھر 6-7 لوگوں نے کیے، 2 جو تھے نا ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ سود حرام نہ کرو، کہتے چھوڑو پر 800 کا ہے 500 کا ہے 700 کا چھوڑو پر۔ اچھا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ بھاگ جائیں گے پیسے کھا جائیں گے اب رہے لیکن نہیں ہے، ہوا وہی کہ 10-12 دنوں بعد وہ ایپ بھی ختم بھاگ گئے دوڑ۔ اب وہ سارے 6-7 مل کے نا میرے پاس آ گئے مسئلہ پوچھے، دوسرے ٹیچر نے مجھے بتا دیا استاد جی نے ان کی تائید اصل میں مسئلہ پوچھے آگے استاد یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں کہ موبائل والا تو پہلے پوچھی کرو، بندہ جب کر دیا ہے تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ جب یہ کام کر دیے تو پوچھنے کا کیا فائدہ؟ میں کر جو دیے، ہمیشہ پوچھنا پہلے ہوتا ہے، بھائی میں کر
تو پھر تو بات بنتی ہے. تو آپ حالات یہی ہے. مجھے میں جو بات کہوں ایک ساتھی کے ساتھ میں گاڑی میں تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا اس گاڑی ایک دفعہ میں کرایا 2 لاکھ روپیہ. تو وہ جو میں ڈھیر سارا پرافٹ آیا تو وہ میری بھائی گئی. میں نے وہ پرافٹ آپ نے کہاں کیا تھا؟ کہتے استعمال کیتے. میں نے یہ آیا جنہیں استعمال کیتے اس کو حرام ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ حالات چل رہے ہیں اور نوجوانوں میں اللہ معاف کرے ہمارے بوڑھے پھر بھی اس بات پر کیا کرتے ہیں کہ حلال اور حرام تمیز. لیکن نوجوانوں کو جس نے اس پہ لگا دیے صبح شام ہر وقت ان کی یہی بات ہے بس پیسہ آنا چاہیے تاکہ ہماری عیاشیاں پوری ہو. کہ حلال کے پیسے سے تو عیاشی نہیں ہوتی نا. حلال کے پیسے سے تو ضرورت پوری ہوتی ہے اور حرام کے پیسے سے عیاشیاں ہوتی ہیں. تو پھر وہ عیاشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ساری چیزیں قیامت کے قرب میں یہ سب نظام ہونے اور تب جا کے قیامت آنی ہے. یہ ظلم یہ سب کچھ جیسے وہ ایک فکرہ پچھلے دن بھی میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت خود بتائے گی کہ میں کیوں میرا آنا لازم تھا. جب یہ ظلم عام ہوگا یہ برائیاں عام ہوں گی تو تب جا کے یہ نظام بنے گا اور قیامت آئے گی. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پہلی چیز فرمایا قوم یصلون. پہلی چیز ہم نے قوم کو دیکھا جو مسجد کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک آدمی آ گیا. میرے پیغمبر کا صحابی ہے. آ کے کہتے ہیں اقیم علیہ حدا. اللہ کے پیارے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا میرے اوپر حد جاری فرمائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بات سن رہے تھے. ادھر سے اللہ نے اللہ اکبر اذان کہہ دی. میرے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے. نماز کے لیے سب اکٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. اس آدمی نے نماز پڑھی. نماز کے بعد دوبارہ سے آ گیا. آ کے کہتے ہیں اقیم علیہ حدا. اللہ کے پیارے پیغمبر میرے اوپر حد جاری فرمائیے گا. دیکھیے گا میرے پیارے نافرمانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن دوسری طرف دل کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا میں حساب برابر سرابر ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر آخرت کے دن کے لیے باقی رہ گیا تو وہ برداشت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ابھی نماز ادا کی ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ کا میرے پیچھے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. اس نماز کی برکت سے میں نے صحابی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے پیارے جو صرف نیکی نہیں نیکی کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کو بھی ختم کرتی ہے. گناہ بھی دھل جاتے ہیں. حدیث سے مبارک ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جسم کے جس حصے پہ پڑتا ہے اس حصے سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں. حتیٰ تحت اظفاری یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے تو جیسے ہی پانی پہنچے گا وہ ناخنوں کے نیچے چھپا ہوا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ نماز میرے پیارے پیغمبر کی وراثت ہے. پہلی بڑی وراثت نماز دے کے گئے. دوسرا فرمایا وقوم یقرؤون القرآن. اور اپنے دوسری قوم کو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو میرے پیارے پیغمبر کی وراثت میں دوسری چیز دے کے گئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید سے تعلق بنانا. قرآن مجید کو سمجھنا. قرآن مجید کو سمجھانا. قرآن مجید کو ٹائم دینا. قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا. یہ میرے پیارے پیغمبر کی وراثت ہے. یہ میرے پیارے پیغمبر کا دیا ہوا وہ خاص مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے.
ہر ایک آدمی یہ سوچ رہے کہ آیا اس قرآن والی وراثت سے ہم نے کتنا حصہ لیا ہے۔ میری مسجد میں ایک بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے، یقین جانے ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی بھی لگی، سارا کچھ کیا، نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی آگے دیتے ہیں، بڑا شوق ہے اسے نا، اذان دینے کا سب کچھ کرنے کا۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قاعدہ شروع کیا اس نے، وہ کہتے ہیں استاد جی بس دعا کیا کریں، مرنے سے پہلے پہلے قرآن پڑھ دو۔ مجھے اتنا شوق ہے نا کہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کون سا وقت آئے گا کہ میں بھی قرآن کھول کے پڑھوں گا۔ یقین کریں اب ایک لفظ بخاری صاحب میں نے دوسری جو رکھی ہوئی ان سے ایک لفظ پڑھتا ہے، ہر روز یاد کرتے ہیں، ہر روز یاد کرتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھتا ہوں۔ پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے استاد جی آمنا ہو جلدی چاہیے آمنے میں دیر کر دیتی ہے، ابھی الدین کا مریض ہے اور سے جی تو وہ کہتے ہیں آمنا جلدی چاہیے آمنے میں دیر کر دیتی ہے۔ میں نے کہا بھائی جس کو یہ احساس ہو گیا نا، احساس ہو گیا کہ میں غلطی میں تھا اب ٹھیک ہو گیا، راستہ مل گیا، تو یہ احساس ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھ سے رب راضی ہو گئے، رب کی طرف سے تجھے رضا ملی ہے جب اسی کے راستے پہ آ گئے۔ تو یہ فرمایا یقرؤون القرآن، اب وہ بھی کوشش کر رہا ہے پیغمبر کی وراثت لینے کا کہ کتنا حصہ ملتا ہے۔ فرمایا اپنی زندگی میں قرآن مجید سے تعلق جوڑیے گا میرے پیارے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید پہ نظر کرنی بھی ثواب ہے۔ کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جن کو دیکھنا ہی اللہ تعالیٰ نے ثواب بنایا، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب اور نیکی ہے۔ والدین کا چہرہ پیار اور محبت سے دیکھنا ہی نیکی ہے۔ ایمان کے یہاں تک حدیث مبارک میں آ گیا اور میں جس انسان نے اپنے والدین کا صبح سویرے چہرہ دیکھا، محبت اور پیار سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے قبول عمرے کا ثواب۔ ہم جاتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا کہ نہیں، لیکن ادھر اتنا بڑا ثواب دے دیا۔ اور میں اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ثواب، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ یقین جانے وہ رونقیں اور وہ مزہ اپنا ہی ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور ایسا سرور ہے کہ وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اکثر ہم ظہر کے بعد جب دھوپ ہوتی تھی اس میں ہم طواف کرتے تھے، میں بھی گھر والے بھی ساتھ تھے میرے، اور جب تھک جاتے ہمارے رمضان تھا تو پھر بیت اللہ شریف کے سامنے باب عمرہ کے نیچے بیٹھ کے نا بیت اللہ شریف کو دیکھتے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مسلسل۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی رونق سے صفائی والے آ گئے، کوئی پتہ نہیں یقین جانے، وہ اتنی اس نے آوازیں دی نا مجھے کہ او قاضی صاحب حاضر صاحب اٹھ جائیں عربی میں کہا ہو تمہیں پتہ نہیں کس کے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے آگے بعد سے بولا بھائی اٹھ جائے صفائی تو کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ اللہ جانتا ہے، مجھے کوئی نہیں پتہ آپ کی آواز کا۔ تو وہ جو بیت اللہ کو دیکھنے کا مزہ ہے نا، لطف ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے، وہ لطف ہر ایک کو نصیب ہے۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمانا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 10 نیکیاں، قرآن پاک کا ایک حرف جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو الف کا الگ، لام کا الگ، میم کا الگ، اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ کیا مطلب؟ اور اگر کوئی ایسا آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اس کا معنی اور مطلب نہیں بھی جانتا، صرف قرآن پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اور پھر حافظ قرآن کی بات ہی کرائے، فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، فرمایا پڑھتا جا قرآن مجید، اقرا ورتقی پڑھتا جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور پڑھنا کیسے؟ ورتل
ایسے پڑھتا جا جہاں قرآن مجید کی والناس کی سینوں کی جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا۔ کوشش کریں اپنے بچوں میں سے ایک بچہ کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ جی حافظ قرآن بنا کر ختم نہیں کرنا، عالم بھی بنانا ہے۔ اور یاد رکھو کہ عالم بنا کے یہ مت سوچیے گا کہ وہ تمہارا ویسا جی نہ، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی صاحب بھوک تو خودکشی کر گئے۔ یہ ضرور سنا اسے کہ ٹھیک حادث سے مار گئے، بد ہضمی ٹھیکے سے مار گئے۔ یہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی خودکشی کر کے انوار صاحب کس دو جی بھوک دو جی، اس کے بعد صاحب دوسرے دیکھتے جی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کتنی جگہ پہ آپ نے دیکھا لاہور ایک دفعہ میری آنکھوں کے سامنے یہ بات ہوئی، مان روڈ پہ ایک بچہ اس نے اپنی ساری سطروں کو آگ لگا دیا، پھر خود کو آگ لگائی۔ آنے مقصد 2012 کی 11 کی بات ہے کہ میں اتنا پڑھا ہوں، سارا کچھ یہ نوکری نہیں مل رہی، اتنے سال ہو گئے دوڑ رہا ہوں، اس سے بہتر ہے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو میرا بھائی آپ کو کوئی ایسا عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ مولوی صاحبان تنخواہ کتنی ہوگی اس دور میں بلا سکتا پتہ کیا ہے، مطلب کام کیا کہ تو 15,000 یہی ہوتی ہے نا تنخواہ 15,000، اور 15,000 میں پھر خرچ۔ مولوی صاحب کے عام طور پر آپ کہتے ہیں مولوی نے بات بھی کرو جی، مولوی صاحب سے آپ پوچھیں سنا مسئلہ کتنے بچے ہیں؟ الحمدللہ جی 16 بچے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ جی 16 بچے ہیں۔ ہاں یار اصل میں بات یہ ہے کہ 20 ہو ہی جاتے، وہ اصل میں جو چھوٹی شادی میں نے کی تھی وہ سے پہلے 2 ہو گئی تھی، تو اس لیے 3 بیویاں ہیں۔ اب اس کا سر کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000 تنخواہ ہے۔ اچھا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ جی بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، اچھا وقت گزارا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھے سنائے جی کتنے بچے ہیں؟ وہ جی بچے تو صرف 2 ہی بچے ہیں۔ آپ کو صرف 2 بچے ہیں جی، کتنی آمدن ہے جی ماہانہ؟ کوئی 6-7 لاکھ ہو ہی جاتی ہے۔ کیسا وقت گزارا ہو رہا ہے؟ ہر کسی کھڑی آنے میں اعتماد کی گزارا ہو رہا ہے۔ تو بھائی عالم بنائے عالم۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھائی وہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم ہونا چاہیے بڑے خاندان سے، بڑے خاندان سے عالم ہونا چاہیے، اور عالم کو تاجر یا کسان یا کوئی بھی اپنا اس کا کاروبار ہونا چاہیے۔ جب پورا ہفتہ اپنا کاروبار کر کے ہفتے کے بعد جب ممبر پہ بیٹھے گا نا تو کیا ملک چوری کے اوپر کا لالچ نہ ہو سی اس نے پھر مسئلہ بتانے دھڑلے سے آپ کے 4 کے ایک آدمی ہے پچھلے جمعے میں اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا استاد جمعہ کتنے پڑھتے ہو؟ مگر جمعہ پڑھ نہیں آ کہ ہاں جی، مگر آپ نے جتنے ساری مرضی اس کے دوسرے پیسے اگر پڑھنا ہے تو آ جائے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یقین جانے ہم نے دین کے ساتھ کیا سلوک کیے کہ نہ دنیا کے حساب میں کیا کھاتے کا نہیں ہونا نا، تو اس موسم مدرسے داخل اور پھر مدرسے میں داخل کروائیں گے، اور پھر نیت کیا ہوگی یار کوئی پڑھ ویسی ہو نہیں تو ٹکر جو ہے تو وہی پیسے نہیں جو ٹکریل ہونے ہیں اس نے آپ کو کون سی سیدھی بات بتانی ہے، اس نے کون سا آپ کو مسئلہ حل بتانا ہے؟ وہ تو جب مسئلہ حل آئے گا ادھر دیکھے گا کہ یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں کہ اس جگہوں میرے 2,000 روپے آنے تنخواہ دے، ادھر دیکھے گا یہ بیٹھے چودھری صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ مینو مہینے تو بعد ایک پوری کڑک دی ہے، ایک کو دے دے یہ سال کی پوری کڑک دی دیتا ہے کہ اتنے کرو روٹیاں دی ہے، اتنے کرو فلانی شے آتی ہے، تو وہ خاموش۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے برادری والے لوگ ہیں نا انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے ایک عالم ضرور بنائیں، ایک عالم ضرور بنائیں، اور ایسا عالم بنائیں کہ اسے اپنی برادریوں کے جھگڑے سے سائڈ پہ رکھیں۔ یہ لوگ کہ عالم بھی بڑھ کے آوے تے مطلب یہ آج جناب برادریاں دے جھگڑا دے وچ ہو گے تے انہیں آج زمیناں دے جھگڑے کی کیتی پی ہوئے تے دیاں بہناں دے رشتے دے وچ بھی جھگڑے جھیرے پین تے جناب انہیں آج اسا کے بیٹھا ہوئے تو اس علاقے کا کیا فائدہ؟ اس کو لوگوں نے کیا سبق دینا ہے، کیا درس دینا ہے لوگوں نے؟ بھائی عالم بنائیں اور عالم پر حق بنائیں، اور مزہ ہے جب
کرے گا اور اس کے پیچھے پوری برادری کی سپورٹ ہوگی، کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب قوم والوں نے ستایا نا اور قوم والوں نے ظلم کیا حضرت شعیب علیہ السلام پہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، ہائے کاش کہ اگر آج میری اپنی برادری ہوتی ہے ساری تو کم از کم برادری کا لحاظ تو کرتے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام غیر برادری کے اندر نبی بن کے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جو برادری سے باہر بھیجا ہو، ہر پیغمبر کو برادری کے اندر سے بھیجا، اندر سے اٹھایا۔ اچھا آ جائے واپس، فرمایا قوم یقرؤون الکتاب، دوسری وراثت میرے پیغمبر کی، فرمایا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو جھنجھوڑا ہے، بار بار انسان کو سبق دیا ہے۔ فرمایا عقل دیا میں اللہ تعالیٰ نے تجھے فہم و فراست سے نوازا ہے، اس لیے آج آ میرے قرآن کے پاس، اس میں غور و فکر کر، تجھے ایسے ایسے علم کی راہوں سے میں اللہ تعالیٰ نے روشناس کروانا ہے جس میں تیرا عقل اور فہم کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اسے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والے ہو، بڑی دنیا کے اعتبار سے جھپوں کے فیصلے کرتے ہو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرو، نئی نئی راہیں تمہارے سامنے علم کی کھلے گی۔ فرمایا اگر رکھتے ہو تو قرآن پہ غور کرو، اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا انسان کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، کیوں نہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا، ام علی قلوب اقفالها، کیا تیرے دلوں پہ کہیں تالے تو نہیں لگ گئے، کہیں میرا